انہوں نے بلوچستان کے ایشو کو کبھی سمجھا ہی نہیں. پہلے دن سے ایک بنیاد رکھی گئی ہے بلوچستان کو غلام رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی تو ان کی غلامی جو کس طرح وہ قبول کریں گے, جس کا رد عمل جو ہے نا وہ بہت خراب آئے گا, بہت سنگین آئے گا, جو شاید پھر حکومتوں کے لیے جو ناقابل برداشت ہے. دیکھیں, حکومت کی طرف سے پیش رفت جو ہوئی ہے یہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنا. جس دن سے ہم نے لانگ مارچ 28 مارچ سے سٹارٹ کیا تھا وڈ سے, اس دن سے پورے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی اور کوشش یہ کی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے لانگ مارچ کامیاب نہ ہو. جب وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہاں پہ لکپاس پر انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے جو ٹنل تھا جو شارہ کنیکٹ کرتی ہے کوئٹہ اور مستونگ کو, اس کو بلاک کیا. اور جب ہم یہاں پہ پہنچے تو وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے آ رہے تھے, دھرنے میں شرکت کے لیے. ان پر فائرنگ بھی کی گئی, ان پر لاٹھی چارج کیا گیا, آنسو گیس, ان کی گاڑیاں جو ہے نا ان کو ڈیمیج کیا گیا. سرکار کی طرف سے تو یہ پیش رفت ہے, لیکن جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلے دن کے مقابلے میں آج جو ہے نا روزانہ کے طور پر ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ عید کی چھٹیاں بھی تھی, کل آپ نے دیکھا ہوتا جو عید کی جو نماز بھی اس میں بھی ہزاروں لوگوں نے شرکت کی, اور اس کے بعد جو شام مغرب تک لوگ وہاں پر ان دھرنوں میں بیٹھے رہے, اور ابھی تک آج بھی اسی تعداد میں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کی طرف سے ایک وفد ان کا آیا تھا, لیکن وہ بے اختیار وفد تھے. اب وہ اختیار لینے گئے, جب ان کو اختیار ملے گا تو پھر آئیں گے. دیکھیں, حکومتوں نے چاہے وہ مرکزی حکومتیں ہوں یا ان کی بنائی ہوئی صوبائی حکومتیں ہوں, انہوں نے بلوچستان کے ایشو کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے, نہ یا میں کہوں گا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. انہوں نے ہمیشہ ڈنڈے اور گولی سے بلوچستان کو چلانے کی کوشش کی ہے. سیاسی مسائل تھے, سیاسی مسائل کو سیاسی طور سے جو ہے حل کیا جا سکتا تھا, لیکن ان کی شاید یہ ریت ہے کہ ہر کسی کو ڈنڈے سے جو ہے ہانک کر ان کو چلانا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو پہلے دن بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے نہ کہ صرف نظر انداز کیا گیا, فوج کشی کی گئی, فوجی آپریشن کیے گئے, لیکن یہ جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی کہ جی بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کے حل کے لیے جو ہے نا کیا اقدامات کرنے چاہیے. لیکن جب فوج کشی کرنی ہوتی ہے تو وہ بلا جھجک بغیر وقت ضائع کیے ہوئے وہ فوراً ہم پر دوڑتے ہیں. لیکن جب ان کو بلوچستان کے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بالکل اپنے آپ کو ناسمجھ بنا دیتے ہیں. دیکھیں, یہ پہلی حکومت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی حکومتیں تھیں, وہ بھی قابل نہیں رہی. اس سے پہلی جو حکومت تھی, چاہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس رہی ہیں یا کسی فوجی عامر کی حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے بھی کیوں حل نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتا. وہ جو پہلے دن سے ایک بنیاد رکھی گئی ہے بلوچستان کو ایک یونٹ کے بجائے اس کو ایک کالونی اور غلام رکھنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کے لیے خلاف جو ہے نا بلوچستان نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے. وہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے لوگ, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے ہوں یا عام بلوچستان کے شہری ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی تو ان کی غلامی جو کس طرح وہ قبول کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم خود مختار ہوں, ہمارے ملک ہمارا ہے, اس کے وسائل ہمارے ہیں. جب وہ وسائل ہمارے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تو پھر دوسرے کسی کے لیے کیوں استعمال ہو. مالک ہم ہیں, ہمارے بچوں کے پیروں میں جو ہے نا اچھی چپلیں نہیں ہیں, لیکن اسی ہمارے ان وسائلوں کی بدولت ملک کے دوسرے کونے ترقی کر چکے ہیں, چاہے سی پیک کے نام سے لیں. ہمارے وسائل کی بدولت ملک کی صنعتیں چلتی رہی ہیں, ملک کے چولہے جلتے رہے ہیں, لیکن ہم ابھی بھی ان حالات میں بھی وہ سوکھی لکڑیاں جلا کر اپنا گزارا کرتے ہیں. اور سی پیک سے ملک میں موٹر ویز بھی بن گئے, ٹرینیں بھی چل گئیں, بڑے بڑے پاور پروجیکٹ بھی بنا دیے گئے, اسکالرشپ پہ
ملک کے کئی حصوں سے جو ہے نوجوان جو ہے تعلیم کے لیے چین بھی گئے، لیکن بلوچستان کو ہر اس میں جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے۔ کوئی رابطہ تو ہم سے سرکاری طور پر تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہاں یہ امید کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کی ہمیشہ فیصلے جو ہے احمقانہ ہوتے ہیں، اور وہ طاقت کا استعمال کریں گے، وہ اس لانگ مارچ میں جو شرکاء ہیں، عوام ہیں، ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے یا گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا رد عمل جو ہے نا وہ بہت خراب آئے گا، بہت سنگین آئے گا، جو شاید پھر حکومتوں کے لیے جو ناقابل برداشت ہوگا۔ نہیں، اس دن وزراء صاحب آئے تھے تو ان کو میں نے یہ آفر دی، جب ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ جی ان کو رہا کیا جائے، تو وہ کہتا ہے جی ہمارے بس میں یہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل جو میں نے ان کے ساتھ، ہمارے ساتھیوں نے جو نکات ان کے سامنے رکھے، وہ تو اس بات کو بالکل انہوں نے تسلیم کیا گیا کہ ہمارا موقف جو ہے نا اصولی موقف ہے، اور خود انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ جی آپ کی باتیں بالکل اصولی ہیں، لیکن کوئی اور راستہ۔ میں نے بولا اصول کے مقابلے میں پھر بے اصولی ہوگی، تو میں نے ان کو تجویز دی کہ ٹھیک ہے، ان کے بدلے میں آپ وہ 7 خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان کے بدلے میں 7 آپ چاہیں تو 7 ہم گرفتاری دیتے ہیں، 70 چاہیں تو 70 دیتے ہیں، اگر 700 چاہیں 700 بھی ہم گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net